خاوند لوی عزت دے گران حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین، ناظرین کرام، یقیناً ہم جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بات سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کیا اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، خالص نیت پر ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن آپ کی کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، صورتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے۔ ایک شخص اگر پہاڑ جتنا سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں تقسیم کر رہا ہے اور اس میں اخلاص نہ ہو، کیا نہ ہو؟ اخلاص نہ ہو، تو اس کی الٹا اس کو پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ اور ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا آدھا حصہ تقسیم کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہاڑ سے زیادہ ثواب دیں گے۔ اصل میں ہم نے جو زندگی کو سمجھا ہوا ہے وہ ریا کو سمجھا ہوا ہے کہ فلاں ابھی میں کسی کے ساتھ اچھا کروں تو یہ میرے ساتھ ڈبل اچھا کرے، میں کسی کے ساتھ ڈبل اچھا کروں یہ میرے ساتھ 4% زیادہ اچھا کرے، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے۔ اور آج کل کے اکثریت تعلقات جو دیکھے جائیں وہ اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں اور اس مقاصد کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، کیا اٹھائیں؟ فائدہ اٹھائیں، اور دوسرے مقصد کے لیے ہمارا تعلق نہیں ہوتا کہ میرا کسی سے تعلق ہے۔ اور اکثر ہم لوگ بڑے لوگوں کی طرف سوچ زیادہ کرتے ہیں، ہمارا مائنڈ میں بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ان سے تعلق بنائیں تاکہ فخر سے گھومیں۔ کس سے گھومیں؟ فخر سے، کہ لوگوں کو کہیں میرے فلاں وزیر کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں MP سے تعلق ہے، فلاں منسٹر سے تعلق ہے، فلاں DC سے تعلق ہے، AC سے تعلق ہے، کمشنر سے تعلق ہے۔ لیکن یہ دیکھیں اگر ایک بندہ وزیر اعظم کے پاس دن میں ایک دفعہ جاتا ہو، کیا جاتا ہو؟ ایک دفعہ، وہ کتنا سینہ چوڑا کر کے گھومتا ہے دنیا میں کہ میں وزیر اعظم کے پاس جاتا ہوں، میرا دوست ہے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم اس کو بلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو 5 وقت اپنے بندوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ۔ دیکھو وزیر اعظم کے پاس ایک بار جاؤ، 2 بار جاؤ، تیسری بار وہ تنگ ہو جائے گا۔ اگر کسی مہمان کے گھر بھی بندہ جائے، ایک بار جائے، 2 بار جائے، تیسری بار وہ تنگ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زیادہ روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ پورے کائنات کا بادشاہ ہے، اس دنیا کا بھی، اس جہاں کا بھی اور اس جہاں کا بھی۔ آپ خود سوچیں
تو ہمیں تو چاہیے ہم بے خوف ہو کر گھومیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے آج اپنی پہچان کو گوا دیا ہے، اپنی قدر جو ہے مسلمانوں نے ختم کر دی ہے۔ کس چیزوں پہ؟ اسی چیزوں پہ کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، مکہ معظمہ میں ہوتا ہے، حج یا عمرے پہ آتا ہے، تو پہلے زمانے کا دستور یہ تھا کہ وزیر اعظم آئے یا بادشاہ آئے تو اس کے لیے طواف کو، عوام کا طواف روکا جاتا ہے۔ اوپر منزلوں میں جاری رہتا ہے لیکن نیچے منزل میں روکا جاتا تھا۔ تو ادھر ایک مجذوب تھا، اللہ کا ولی، وہ طواف پھر بھی کر رہا ہے، اس کو حالانکہ روکا بھی گیا کہ طواف مت کرو۔ کیوں؟ بادشاہ آ رہا ہے، پروٹوکول دینی تھی، تو وہ پھر بھی طواف کر رہا ہے۔ تو بادشاہ ایک دم سے آ گیا، بادشاہ نے جب دیکھا، بادشاہ بھی بہت بڑی ناگوار گزری، لیکن اس کے جب احرام کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھا، تو بادشاہ نے کہا چھوڑو، بس ایک غریب سا بندہ ہوگا۔ تو بادشاہ نے اس کو پکڑا کہ جو مانگتے ہو مجھ سے مانگو۔ کیا کرو؟ جو مانگتے ہو مجھ سے مانگو، دنیا میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں۔ کیونکہ اس کے احرام کو دیکھا اور چیزوں کو دیکھا، یار تو بہت غریب بندہ ہوگا، اس کو میں کیا کہوں گا، عاجز بندہ ہوگا۔ تو اس مجذوب نے ایک عجیب جملہ کہا، وہ جملہ سنے، کہتا ہے جس نے دنیا بنائی ہے، کیا؟ جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے آج تک اس سے دنیا نہیں مانگی، تو میں تم سے کیا دنیا مانگوں گا؟ آج تک میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی، تو میں تم سے کیا دنیا مانگوں گا؟ ہے ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ آج ہم نے سب کچھ کیا سمجھا؟ جیب میں پیسہ ہوگا سب کچھ ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو پیسے ہیں، یہ جو دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی کاروبار، یہ فرض ہے، یہ ہم نہیں کہتے، لیکن اس پہ اسباب پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ آج اگر ملازمین کو دیکھا جائے، آخری تاریخیں ہوتی ہیں، ان کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، مہمان آ جائے تو ان پہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا یقین اللہ پر نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث شریف کا مفہوم یہی ہے، مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، لیکن ہم یہ اس چیزوں پر عمل کدھر کرتے ہیں؟ آج اگر ہم نے ملازم کی تنخواہ 50,000 روپے ہو، لاکھ روپے ہو، اس نے سارا سسٹم اپنی زندگی کا بنایا ہوتا ہے کہ میں نے 20,000 روپے بچوں کی فیس نکالیں گے، 30,000 روپے خرچہ نکلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس نے یہ نہیں نکالا ہوتا کہ اتنا میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ اس لیے تو ہماری زندگی میں پریشانی ہے، ٹینشن ہے۔ کیا ہے؟ پریشانی ہے، ٹینشن ہے۔ جتنے بڑے عہدے والا ہوگا، ایک دن اس کا عہدہ خاک ہو جائے گا، ایک دن وہ بھی خاک ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، جتنے ہم دیکھیں ہم ہر وقت احسان میں۔ یہ دیکھیں، اللہ کپڑے پہناتا ہے، اللہ ہمیں کتنے خوبصورت صورت دی ہوئی، اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت کھانے دیتا ہے، اللہ ہمیں کیا سے کیا دیتا ہے، ہر کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن آج ہم اللہ رب العزت کی ذات سے اور اس کی یاد سے غافل ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ دو گے تو سب کچھ ہوگا، بڑا تعلق ہوگا تو تمہاری عزت ہوگی۔ نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک بندے کو دیکھ لے، ایک بزرگ کو، تو بندہ کہتا ہے یار پمخ اسم رڑاؤ، منہ صحیح چمک رہا ہے، اس کا نور تھا اس کے منہ پہ۔ یہ کیوں؟ اصل میں اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ بارش ہو جائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے ولی موجود ہیں۔ کیونکہ ابھی میرا ایک دوست ہو، میرے دل کے بہت قریب ہو دوست، میں اس کو کچھ بات کروں، میری بات مانے گا یا نہیں مانے گا؟ مانے گا نا۔ اور ایک بندہ جو اللہ کا دوست بن جائے ہے، اللہ اس کی بات کیسے ٹھکرائے گا؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یاری لگانی چاہیے، دوستی لگانی چاہیے، اس کو اپنے دل کے حالات سنانے چاہیے۔ لوگوں کو سناؤ گے تنگ ہو جائیں گے، 10 منٹ گزریں گے تنگ ہو جائیں گے، یار بس کرو نا یار، اپنی گپ لگا لو، ایسے بولیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل کے حالات سناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے گا، اور اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے، اور کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، میں نے آیات پہلے آپ لوگوں کو سنائی، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ غنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی عظمتوں والا، کبریائی والا اور شان والا ہے، پروردگار جس نے زندگی کی سب نعمتیں عطا فرمائی، بارش کے قطروں سے زیادہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، احسانات ہیں ہم پر، ہمارا انگ انگ اس کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا؟ ہمارا انگ انگ
لوگوں اپنی حقیقت پہچانو، لوگوں اپنی حقیقت پہچانو، اگر پھر بھی اپنے پروردگار کے سامنے تم نہیں جھکو گے، ان یشاء یذھبکم، وہ چاہے تمہیں لے جائے، تمہیں مٹا دے، ختم کر دے، اور تذکروں میں تمہارا تذکرہ بھی باقی نہ رہے، کبھی قصوں کہانیوں میں تمہارا قصہ کہانی نہ رہے کہ کوئی تھا، یہ بھی نہ رہے کہ میں کوئی تھا، میں کوئی ہوں، یہ بھی نہ رہے، خاندان کا نام و نشان بھی مٹا دے، خاندان میں سے ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا؟ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق کو تمہاری جگہ پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اسی طرح ہے نا، کوئی مشکل نہیں۔ کتنے بڑے بڑے وزیر اعظم گزرے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہوں گے، کسی زیادہ بادشاہوں کے نام آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ مجھے خود نہیں آتے، ہم نے سنا ہی نہیں ہوگا۔ صفحہ ہستی میں مٹا دیا جاتا ہے اس کو، اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام سنیں، کوئی وزیر اعظم تھے؟ نہیں۔ کوئی بادشاہ تھے؟ نہیں، ان کا نام آج بھی سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہمارے اور بزرگوں کے نام سنیں، ہمارے اکابرین کے نام سنیں، ہر جمعے میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو زندگی ہمیں ٹائٹل دی گئی، نمونہ دیا گیا، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، اس سے دور ہیں۔ جس نے نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی بس اپنا لی ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ کیا؟ وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، بہت بڑے انعامات ہیں اگر ہم سمجھے تو۔ دوسری بات، ہم خاک ہیں، عجز و انکساری اپنی زندگی میں پیدا کرنی چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، سب ہم سے اونچے ہیں، یہ زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے، اور روٹین میں یہ چیز، یہ بات لے آنی چاہیے کہ سب ہم سے اونچے ہیں، ہم سب سے کم تر ہیں۔ دل میں یہ بس کہتے ہیں، یہ عاجزی جو ہے نا دل سے ہوتی ہے، لباس سے نہیں ہوتی، پہن رہن سہن سے نہیں ہوتی۔ دل میں عاجزی ہو نا، بس عاجزی ہے۔ اور ایک بندہ بس لوگوں کے سامنے عاجز ہو اور دل میں اس کی غرور ہو، تو یہ کیسے فائدہ؟ اس کا کیا فائدہ رہے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم بندے اور ہمارے ساتھ بندگی اچھی لگتی ہے، کیا؟ ہم بندگی اور بندگی اچھی لگتی ہے۔ ہم خاکی النسل ہیں، کیا ہے؟ ہم بالکل خاکی النسل ہیں، ہماری نسل جو ہے خاک ہے، لیکن ہمیں شیطان نے جو ہے کیا بنایا ہوا ہے؟ آتشی النسل بنا چکا ہے، ناری النسل بنا، جو آگ کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ ہم تو خاک ہیں۔ ابھی ایک خاک جو ہے چپل کے نیچے ہو وہ اچھی لگتی ہے، مٹی چپل کے نیچے اچھی لگتی ہے، جب خاک تھوڑا سا اوپر ہو جائے، کپڑوں پہ لگ جائے، تو انسان خاک کو ہٹاتا ہے، یا انسان کے ہاتھ پہ خاک آ جائے تو وہ فوراً ہٹاتا ہے۔ تو اسی طرح جو جھکتا نہیں، جو اپنی پہچان نہیں سیکھتا، جو خود کو کچھ کہتا ہے، تو اس کو اللہ مٹاتے ہیں، اور جب اللہ جس کو مٹاتے ہیں پھر اس کی کوئی بات نہ پوچھی جائے کہ وہ کیسے مٹتا ہے، وہ پھر ایسے گرفت میں آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اپنے آپ کو مٹا لینا چاہیے، اپنے نفسوں کو مٹا لینا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل کہ میں کچھ نہیں ہوں، نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ آج آسمان کو دیکھے کیسا کھڑا ہے، ہم نے کبھی سوچ ہی نہیں کی نا کہ آسمان کیسا کھڑا ہے، زمین کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم اتنے غافل ہیں دنیا میں بس کہ دنیا دنیا دنیا، اور کوئی چیز نہیں ہمارے اندر۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف اسے نہیں کہتے کہ ہم پہ رنگ کھل جائیں، تصوف اسے نہیں کہتے کہ ہمیں عجیب عجیب کیفیات آنا شروع ہو جائے، تصوف اسے نہیں کہتے کہ ہم پہ بس ایک احوال کھل جائے، تصوف اسے کہتے ہیں کہ اپنے نام کو مٹا لو، اپنے آپ کو مٹا لو، اور اپنے اندر جو میں ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں جو اپنے اندر میں اس کو مٹا دو، تصوف اسے کہتے ہیں۔ تصوف کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو مٹا لو، عاجزی جو انکساری سیکھ لو۔ تو خانقاہ آباد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو مٹا لینا چاہیے، اور یہاں سے فیض اٹھے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اٹھے اور روشن ہو جائے۔ نوجوان طبقہ آج بہت غلط جگہوں پہ جا رہا ہے۔ ہمارے محفل میں لڑکے ہیں، ہم الحمدللہ نوجوان ہیں سارے، ہمارے دوست بھی نوجوان ہوں گے، جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا دوست بھی بوڑھا ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے اس کا دوست بھی بچہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم نوجوان ہیں، ہمیں چاہیے ہم خانقاہوں میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنے چھوٹوں کو لے کر آئیں، اپنے ہم عمر لڑکوں کو لے کر آئیں، کہ تاکہ وہ کچھ سیکھیں۔ اگر ہماری وجہ سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ گیا تو ہمارے نجات کے لیے یہی کافی ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہاں سٹی ٹاؤن میں شاہ سوار بھائی کے گھر میں ہمارے سلسلے کے پیارے ساتھی
معروف ثنا خوان رسول مداح صحابہ و اہل بیت حضرت شیخ شاہ سوار صاحب کے گھر میں خانقاہ کھلی ہے، تو آپ تمام ساتھیوں کو چاہیے کہ اس خانقاہ کو آباد کریں سٹی ٹاؤن میں زکریا مسجد کے سامنے، اور یہاں پہ الحمدللہ ہمارے روحانی و جسمانی علاج بھی کیا جاتا ہے، جو میں خود بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، اکثر دن میں یہیں پر ہوتا ہوں 3 بجے کے بعد۔ تو آپ تمام ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں جمعرات کا دن یا جمعے کا دن، ان دونوں دنوں میں سے ہم ایک دن مقرر کریں گے ذکر کے لیے بھی، تو آپ تمام ساتھی ادھر ذکر کے لیے بھی آیا کریں اور خانقاہ میں تعاون بھی کریں، اور اپنے ساتھ سارے ساتھیوں کو لے کر آئیں، جن کی جس قسم کے روحانی مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے اور یہاں خانقاہ میں آ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔